السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ دنیا کے چنبیلے، یہ دنیا کے میلے، یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کی شہرتیں، یہ دنیا کی طاقتیں جس پر انسان مان کرتا ہے، جس پر غرور کرتا ہے، جس طاقت پر تکبر کرتا ہے، جس دولت پر تکبر کرتا ہے، دنیا میں بے حساب ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بہت نامور لوگ رہے ہیں، لیکن ان کی موت کیسی آئی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اس کے بعد ذہنی مریض بن جاتا ہے، پھر آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا پر کوئی ریسلر تھا، کوئی حبشی تھا، یا شاید کوئی چیمپئن تھا، ہیوی ویٹ چیمپئن جس کو کہتے ہیں، کتنا کتنا وزن اٹھایا۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر وہی آدمی جو ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، کتنا وزنی وہ اٹھایا کرتا تھا، ویٹ اٹھایا کرتا تھا، اور لوگ اس کو وہ چڑھانے کے لیے 2-3 آدمی لگے ہوئے تھے، پھر وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں یہاں ایک بہت اہم سبق ملا ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ طاقت، یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے صرف انسان کو جوانی جنت میں عطا ہوگی، سکون جنت میں عطا کیا جائے گا۔ یہ دنیا تو امتحان کی گھڑی ہے، اور یہ آئے روز کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور یقیناً یہ ہم آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اگر دولت سے بچت ہوتی، اگر طاقت سے بچت ہوتی، تو وہ انڈیا کا پچھلے دنوں ایک فنکار بھی ایسے ہی مر گیا تھا، وہ زہر کھا کر۔ اور اگر دولت کی کمی ہوتی تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور کچھ دن ہوئے ہیں، ہمارے بہت بڑے پاکستان کے عالم دین ہیں جنہوں نے دین اسلام کا بڑا کام کیا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے بھی بیمار تھے، اسی بیماری میں مبتلا تھے۔ میری آپ کو یہ دعا ہے، تمام سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں پر جو ہے وہ غرور مت کیجیے، تکبر مت کیجیے۔ اللہ سے ڈریے، ہر وقت ڈرتے رہیے، اس سے مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ صحت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر آپ اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے، ہمارا کام کچھ ایسا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ پکڑا نہیں جاتا، جس کے پاس تھوڑی سی دولت ہوتی ہے وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، جس کے پاس تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے سرمایہ عطا کیا ہے۔ میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں، طاقت آپ کے پاس فرعون جیسی ہے، اگر آپ کے پاس طاقت جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم جیسی ہے، اور ایک قوم وہ جنہوں نے یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے تھے، آپ کے پاس ان سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ اور قارون جس نے ڈھیروں مال جمع کیا تھا، آپ کے پاس اس سے زیادہ مال ہے۔ کیا آپ سونے چاندی کے ڈھیر لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے جس پر آپ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں؟ اور یہ جو اداروں والے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی اداروں والے لوگ ہیں، لوگوں کے بچے تعلیم یافتہ کرنے اور ان کو پڑھانا لکھانا اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرنی۔ ان جیسوں کو لوگ جو یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یتیم فقیر لوگ ہیں،
اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں، اپنے اوپر۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی حالت دیکھیے، اس اداکار کی حالت دیکھیے۔ دنیا میں لاکھوں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں۔ وہ ایک سائنسدان تھا بہت بڑا، اس کی پلکیں جو ہیں یہ آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی، وہ جبکتا نہیں تھا۔ پلک کو چبکنا جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی دولت تھی، وہ کہتا تھا ساری دولت لے لو، ایک دفعہ میری آنکھ بند ہو جائے تاکہ میں آرام کر سکوں، ہر وقت آنکھیں کھلی رہنا۔ آپ اللہ کے شکر ادا کیجئے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی مہربانی فرمائے۔ اور رہی رزق کی بات، تو یہاں میں آپ کو ایک عمل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آج صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزانہ 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اگر اس کا رزق 7 زمینوں کے نیچے بھی ہوا تو اللہ وہاں سے نکال کر آپ کو عطا فرما دے گا۔ رزق کی اتنی کام ہے، اتنا ہی بات ہے اس کی۔ لہذا آپ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ اگر عطا کی ہوئی ہے، غرور اور تکبر سے بچ جائیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کا عارضی مال ہے، کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، اس میں غرور و تکبر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔